بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ علم کی اہمیت۔ علم کیا ہے؟ جانکاری لینا، جاننا دین اسلام کے بارے میں کیا ہے، کیوں ضروری ہے، بات کو سمجھیے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم رات کی تاریکی میں سفر کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں گھوپ اندھیرے میں ہم سفر کر رہے تو گاڑی کے آگے جو لائٹ لگی رہتی نا، جو لائٹ کی روشنی رہتی ہے، جس کو دیکھ دیکھ کے راستہ آگے بڑھنا ہے، وہ علم ہے۔ علم کیا ہے؟ علم کی اہمیت کو سمجھیے۔ آج ہماری زندگی میں علم کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اندھیرے میں رہنے کی عادت پڑ گئی، غلامی میں رہنے کی عادت پڑ گئی۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات۔ علم اس روشنی کے جیسا ہے جس کی رہنمائی پہ ہماری گاڑی چلتے رہتی۔ آج ہمارے نزدیک علم کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے۔ اگر ہم جانیں گے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم رہنمائی لیں گے، آگے بڑھیں گے تو یہ جو آج کا ہمارا ماحول ہے، نظام باطل کا اندھیرا، حالات کا اندھیرا، ماحول کا اندھیرا، یہ کیسے دور ہوگا؟ اس کو علم کی ضرورت ہے۔ علم کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہنوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی، ان کے والد زید ابن زید کعبے کے غلاف کو پکڑ کے روتے تھے۔ اے اللہ، میں صرف اور صرف تیری ہی بندگی کرنا چاہتا ہوں، پر سمجھ میں نہیں آتا کیسے کروں۔ اس وقت تک اسلام کے پورے احکام نہیں نازل ہوئے تھے۔ شوق دیکھو، یہ بات میں نے کیوں کہی کہ شوق دیکھو کہ اس وقت تک کچھ نازل نہیں ہوا تھا۔ افسوس ہے ہمارے حال پہ کہ آج پورے احکام نازل ہے، پوری معلومات دنیا میں ہے، اور پھر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے روتے تھے، اے اللہ، میں صرف اور صرف تیری ہی بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیسے کروں۔ علم کیا ہے؟ علم رہبر ہے، علم رہنما ہے۔ اچھی طرح سے اس مثال پر دھیان دیجیے۔ رات کی تاریکی میں جو گاڑی چلتی، وہ صرف اور صرف اس لائٹ کا اجالا دیکھ کے آگے راستہ کیسا ہے، آگے کیا ہے وہ دیکھ کے بڑھتے رہتی۔ آج ہم کو کیا کرنا ہے اس ماحول میں، اس حالات میں، دیکھو آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ وہ دین جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے قربانیاں دے کر، اپنا خون بہا کر جس دین کی تکمیل کی تھی، آج اس کا حال کیا ہے دیکھو۔ ہم تو یا سلجھ گئے کہ ہم کو کیا کرنے کا، کیا نہیں کرنے، کتنا کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا ہے، یا سلجھ گئے، بس دنیا میں گرفتار ہو کے مست ہو گئے۔ شیطان کا مقصد یہی ہے، مست رکھو ذکر و فکر و صبح میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ ایک حدیث بیان کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، جاؤ فلاں بستی کو جا کے تلپٹ کر دو، اس کو الٹ دو۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا، غور سے سنو، یا اللہ، اس بستی میں تیرا فلاں بندہ ایسا بھی ہے جس نے پلک کے جھپکنے کے برابر بھی معصیت میں نہیں گزارا۔
یا اللہ اس نے پلک جھپکنے جتنا بھی گناہ نہیں کیا، یا اللہ کیا اس پہ بھی پلٹ دوں؟ غور سے سنو جواب کو۔ اللہ تعالیٰ کی غضب کی آواز کیا آئی؟ پلٹ دو سب سے پہلے اس کے اوپر، سب سے پہلے اس کے اوپر پلٹ دو کہ دنیا میں کیا ہو رہا، کس طرح دین کا کیا حال ہے، میرے حکموں کو کیسے پیٹھ کے پیچھے میں ڈالے جا رہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات مذاق بنائی جا رہی، کیسی کیسی فلمیں بنائی جا رہی، دین کا تضحیق اڑایا جا رہا، ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جا رہا۔ یہ پڑھے اپنا مست رکھو ذکر و فکر و صبحگاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ یہ پڑھے اپنا اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، غور کیجیے اس بات میں۔ کسی نے ماں پہ سے گالی دیا، اپنوں کے بارے میں کس نے برا بولا، خون کھولنے لگتا کہ نہیں؟ آج ہمارے دل کو کیا ہو گیا، اچھی طرح سے سمجھیے۔ تزکیہ نفس، اس کے ساتھ ساتھ عمل میں بدلاؤ، دوسروں کے بولنے سے پہلے اپنے اصول ہم کو یاد دینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کیا ہے، ہم اس عمل میں بدلاؤ لائیں گے جب دنیا یہ سب دیکھیں گی کہ یہ کیسے بدل رہے، اس کے بعد انشاءاللہ بدلنا شروع ہوگا۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔